السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے غزوہ ذات الرقا اور عمرۂ قضا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ غزوہ ذات الرقا، یہ غزوہ جمادی الاولیٰ 7 ہجری میں ہوا تھا۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار، صلبہ اور محارب کے بدو اکٹھا ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا اور 700 صحابہ کی معیت میں مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوفزدہ کیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی، یعنی ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھائی اور لشکر کی 2 رکعت ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ صلاۃ الخوف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ تو جو لیڈر، جو امام ہوتا ہے، ان کی 4 رکعت نماز ہوتی ہے، اور جو پیچھے جو ہوتے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی 2 رکعت نماز ہوئی۔ تو یہی صلاۃ الخوف ہے، اور اس کی اور بھی صورتیں ہیں جو احادیث سے مروی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا، اس کی جمعیت پر آگندہ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اس غزوہ کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر چتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ چتھڑے یعنی کہ جو کپڑے کے چھوٹے چھوٹے سے پیس ہوتے ہیں، اس کو چتھڑے بولتے ہیں۔ تو چتھڑے کو عربی میں رقاع کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا وہ رقاع یعنی پیون تھے، اور کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام بھی یہی ہے۔ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے۔ باقی لوگ بھی مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے۔ ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونپ لی، یعنی کہ لے لی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر سو رہے تھے، مگر اتنے میں آپ جاگ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ میں سونپی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ تلوار اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا، اور کس طرف رخ کیا تھا تلوار کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس نے کہا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، تو تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، پھر فرمایا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ اچھے پکڑنے والے ہیں، یعنی احسان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان نہ ہوا، لیکن یہ عہد کیا کہ وہ نہ آپ سے لڑائی کرے گا اور نہ لڑنے والے کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ جو دشمن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے ساتھ بھی وہ ساتھ نہیں دے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے یہاں سے آ رہا ہوں۔ عام اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا، کیونکہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس غزوے میں موجود تھے، اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اس غزوے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں میں کے امن و دہشت گردوں کی سرکوبی اور مجموعوں کو منتشر کرنے کے لیے متعدد سرایہ اور روانہ کیے گئے، لیکن
طوالت سے بچنے کے لیے ان کا ذکر چھوڑا جا رہا ہے. یعنی بہت سارے غزوے پیش آئے لیکن یہاں ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اس طرح سے. عمرہ قضا. عمرہ قضا اسے عمرۃ القصاص اور عمرۃ القضیہ بھی کہتے ہیں. اور یہ جو عمرہ قضا ہے یہ 7 ہجری میں پیش آیا، اور وہی صلح حدیبیہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب لوگ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تھے نا تو ان کو اس سال لوٹا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا آپ لوگ اس سال چلے جائیں، نیکسٹ ایئر آئیں، اگلے سال آئیں. تو اب یہ دن آ گیا تھا کہ سب لوگ وہ والا جو عمرہ جو قضا تھا اس کو ادا کرنے آئے تھے. ذی قاعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا کہ اگلے سال آپ سب آئیں. چنانچہ مدینہ کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری کو سونپا. قربانی کے 60 اونٹ ساتھ لیے اور ان پر نازیہ بن جندب اسلمی کو مقرر فرمایا اور 100 گھوڑے بھی ہمراہ تھے جن پر محمد بن مسلمہ کو مقرر فرمایا. پھر ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا اور لبیک پکارا. صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ لبیک پکارا. پھر اپنا سفر جاری رکھا. جب وادی یجاز پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے. صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر قدا کے راستے سے جو ہجون پر نکلتا تھا مکہ میں داخل ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ یا قصوہ. اور صحابہ کرام تلواریں حمائل کیے ہوئے آپ کو گھیرے ہوئے لیے ہوئے تھے. یعنی کہ صحابہ کرام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیور کر رہے تھے اور چاروں طرف سے تلواروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے. یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایسا گھیرا بنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نا ایسی جگہ پر تھے کہ جو دشمنوں کا علاقہ تھا، دشمنوں سے گھرے ہوئے سب لوگ تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا اور ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا کہ کہیں مشرکین کے بچے یا ان کی عورتیں وغیرہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے. اور ایک طرح سے یہ آپس کا اتحاد، اتفاق اور یونٹی بھی دکھانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لبیک پکار رہے تھے اور بھی لبیک پکار رہے تھے. اس طرح آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، چھڑی سے حجر اسود کو چھوا اور پھر سواری پر طواف کیا. یعنی کہ کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ رش میں اندر اس میں نہیں جا پاتا تو دور سے ہی حجر اسود کو انہوں نے کیا چھو لیا، یا پھر سواری پہ ہونے کی وجہ سے زحمت نہ ہو اسی لیے انہوں نے چھڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھو لیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان حجر اسود کے قریب نہیں جا پا رہا ہے تو چھڑی سے یا دور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کوئی مشکل آ گئی، کوئی ایسا انسان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا کسی وجہ سے، انسان کو اگر ویل چیئر پہ اگر وہ طواف کر رہا ہے تو یہ بھی کرا جا سکتا ہے. اس میں بھی کوئی جو ہے ایسی چیز نہیں کہ یہ ناپسندیدہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا تھا؟ سواری سے ہی طواف کیا تھا. مسلمانوں نے بھی طواف کیا اور وہ وقت اور قوت اور جوان مردی کی شان کے مطابق داہنے کندھے کھولے ہوئے خانے کعبہ کے ارد گرد دوڑ رہے تھے. اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تلوار اٹھائے ہوئے یہ اشعار کہہ رہے تھے. اشعار: کفار کے بچوں، ان کا سارا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبری میں ہی ہے. آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مارا بھی ایسے ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر جائے گی. مشرکین کعبہ کے شمال میں قویقیان پہاڑ پر بیٹھے تھے. ٹھیک ہے، قویقیان پہاڑ پہ بیٹھے تھے. انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے.
یعنی انہوں نے ایک طرح سے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ مدینہ جا کر ان کو بخار آ گیا اور پھر کیا ہے یہ مسلمان کیا اب تو کمزور ہو گئے، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا کہ دوڑ رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ تو ایسے اور ایسے لوگ بھی ہیں، یہ جو تگڑے ہیں۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پہلے 3 چکروں میں دوڑ لگاؤ تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھلائے۔ تو یہ جو عمرہ تھا یہ مسلمانوں کی شان اور قوت دکھانے کا بھی عمرہ تھا۔ تو البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نہ دوڑے کیونکہ یہ حصہ جنوب میں تھا جسے مشرکین دیکھ نہیں رہے تھے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی اور ان کے ساتھ پھیرے لگا کر مروہ کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ عمرہ تھا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کے جانور ذبح کیے۔ تو آج ہم لوگ بھی تو جاتے ہیں لیکن ہم لوگ تو عمرے میں قربانی کے جانور نہیں ذبح کرتے ہیں نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ذبح کیے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ عمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیوں کی، جبکہ قربانی تو جب حج ہوتا ہے تب اس میں ہوتی ہے۔ تو دراصل سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ قربانی شکرانے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو قربانی کا ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ قربانی دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہو جانے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قربانی کی ہے شکرانے کے طور پر تھی۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں جانور ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے دن بھی ذبح نہیں کیا جاتا، یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن بھی بہت سارے لوگ وہ قربانی کے مستحق ہوتے ہیں تب بھی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر جب بہت سخت پریشانی، جان کی بلا، مصیبت یا بیماری لگتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، صدقے کی قربانیاں، اللہ نام کا بکرا یا اسے صدقہ کا بکرا کر کے اس طرح سے قربانی کرتے ہیں، مجبوری میں قربانی کرتے، پریشانی میں قربانی کرتے ہیں، کبھی شکرانے کے طور پہ قربانی نہیں کرتے۔ اور حالت تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کے حقیقے نہیں کرائے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے بیٹیوں کے حقیقے نہیں کرائے ہوتے کہ کون خرچ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اپنے سیرت سے یہ ظاہر فرمایا کہ انسان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر بھی کیا کر سکتا ہے، قربانی کرتا ہے، قربانی کر سکتا ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ کو بہت زیادہ خوشیاں ملے اور کوئی اچھا کام آپ کا ہو جائے یا اللہ کا قرب آپ کو پانا ہو، اللہ سے آپ قریب ہونا چاہ رہے ہیں، تو اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ تو پھر مروہ کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے گئے اور وہیں اپنا سر منڈوایا۔ مسلمانوں نے بھی یہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قیام فرمایا اور اس دوران حضرت میمونہ بنت الحارثہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، اور یہ حضرت میمونہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو ہبہ کر دیا تھا۔ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، کیونکہ مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، پھر حلال ہوئے تو حلال ہی باقی رہے۔ چوتھے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی راہ لی۔ مکہ سے 9 میل دور مقام شریف پہنچے تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا، اور وہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب کی جو تصدیق فرمائی تھی اور اپنے گھر کے طواف کا جو شرف بخشا تھا، اس پر خوش خوش مدینے واپس تشریف لائے۔ اللہ کی تقدیر کا یہ بھی عجیب پہلو ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی جو وفات کا بھی مقام شریف ہے اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ عمرہ قضا سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہاد میں چند سرایہ اور روانہ فرمائے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت سریہ متا کو حاصل ہے، پھر سریہ ذات السلاسل کو۔ تو اس لیسن سے ہمیں کافی سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ دیکھیں عبادت عمرہ قضا سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ عبادت کی قضا بھی دینا کیا ہے، جائز ہے، جب سخت قسم کے اسباب اور اسباب کی اس کی ادائیگی میں حائل ہو جائے، تو اس وجہ سے پھر انسان کسی وجہ سے اپنے کوئی عبادت سے محروم رہ گیا ہے، تو پھر اس کی جو قضا ہے، عبادت کی قضا بعد میں کر سکتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے تھے، ان کو روک دیا گیا، پھر انہوں نے 1 سال کے بعد اس کی قضا کو کیا، عمرہ کو قضا ادا کیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حرمت کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ہے۔ اہل جاہلیت اس کو حرام سمجھتے تھے، یعنی کہ حرمت کے مہینے میں وہ عمرہ کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ پہلے 3 چکروں میں استباع رمل کی علت کا بیان ہے کہ یہ قوت کا اظہار کیا، کیونکہ مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی جب انہوں نے صحابہ نے طواف کیا تو پہلے 3 چکروں میں خوب طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ دوڑ کر کے طواف کیا، تو مقصد یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کو قوت دکھانا بھی تھا، اور یہ بھی مقصد تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو مومن مضبوط مومن، قوت والا مومن ہے، وہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ اور پھر آپ دیکھیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی تعالیٰ عنہا کا جو نکاح ہوا تو دارالحرب میں شادی کرنا جائز ہے، یعنی کہ ایسا جو ملک جہاں سے جنگ ہے، جہاد ہے، لیکن اگر کوئی مومن عورت مل گئی تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کے ساتھ سب سے آخر میں نکاح کیا وہ میمونہ رضی تعالیٰ عنہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے آخر میں جس زوجے کا انتقال ہوا وہ بھی میمونہ رضی تعالیٰ عنہا ہے۔ تو شریف کا جو مقام ہے اس پر میمونہ رضی تعالیٰ کی رخصتی عمل میں آئی، اور شریف کے مقام پر ہی آپ رضی تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی، اور اسی جگہ پر آپ رضی تعالیٰ عنہا کو دفن کیا گیا۔ معرکہ متع، عمرہ بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھے تھے ان کے ذکر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شرجیل بن عمر و غسانی نے حضرت حارث بن عمر ازدجی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے تھے، قتل کر دیا تھا۔ یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف تھی، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات سخت گرا گزری، چنانچہ آپ نے 3000 کا ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اس لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حوالے کیا، یعنی کہ زید بن حارثہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرچم سونپا اور وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دے، اور اگر وہ انکار کر دے تو لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اب یہاں سے جہاد کی شرائط دی جا رہی ہیں، جنگ کے رول دیے جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے، یعنی کوئی بھی نیت نہیں، کوئی بھی ارادہ نہیں، صرف اور صرف خالص اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے تم جنگ پہ جا رہے ہو، پھر اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، یعنی جہاد کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور فنا کے قریب بوڑھے کو اور غرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، اور کھجوروں کو اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور نہ کسی عمارت کو گرا دینا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کی کچھ شرطیں بتائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاد کی یہ شرائط ہے، اور اگر یہ جہاد کی شرائط ہے تو جو جلوس نکالا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جو جلوس نکالا جاتا ہے تو اس کی شرائط کوئی ہے کیا؟ اور جس کو جو لوگ اتنے جہاد کی طرح سمجھ کر نکالتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، اور جب نکل رہے ہوتے تو کس قدر وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے اور پھر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ڈھول تاشے بجا کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
جہاد پر بھی جاتے وقت بھی اتنے رول بتا دیے، اور لیکن یہاں جو جلوس نکالتے ہیں اس میں کیا لوگ کرتے ہیں، اتنی زیادہ پریشان ہو کر اور پھر نماز قضا کر کے جہاد سمجھ کر جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ سب کچھ جائز ہے، وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جا رہے، کیا ایسے محسوس ہوتا ہے ان کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں جا رہے ہوتے، یہ جلسہ جلوس یہ سب کیا ہے، یہ دنیاوی خالی انسان شان و شوکت دکھا رہا ہے، یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے، مطلوب اور مقصود تو کچھ اور ہی ہے، فی سبیل اللہ نکلا جائے، اللہ کی راہ میں نکالا جائے۔ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی نوجوان جلوس میں نکل رہے ہوتے ہیں، ان سے کہا تھا چلو بھائی 3 دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، تو پھر کیا ہے، کوئی 1 گھنٹہ بھی اللہ کی راہ میں نہیں نکلے گا، 1 گھنٹہ بھی کوئی ایک ایسی جگہ، ایسے گاؤں میں، ایسی ان نون پلیس میں جائے گا نہیں جہاں پر بھی لگزریس نہ ہو، یعنی کہ کوئی پریشانی مصیبت دیکھی فوراً ایسے لوگ مڑ جاتے ہیں، بس تھوڑی وقتی انٹرٹینمنٹ کے لیے جلسہ جلوس میں شامل ہوئے پھر چلے گئے، اور ایسے شخص بھی شامل ہوتے ہیں جو کبھی بھی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، بس ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈھول تاشے نگاڑے جلوس اور گانے بجانے یہ سب کیے جا رہے ہیں، تو یہ سب ایسا دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جنگ کرنے آپ دیکھیے جا رہے ہیں صحابہ، اور کتنی شرائط لگائی گئی کہ پہلی چیز کیا ہے، نیت اللہ کے لیے خالص کرنا، کہ اللہ کے نام سے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہے ہو، اور پھر جو کفر کرنے والے ہیں ان سے جنگ کرو، جنہوں نے انکار کر دیا، پہلے دعوت دی اسلام کی، پھر اس کے بعد انہوں نے انکار کیا، انہوں نے بدعہدی، ان سے تم کیا بدعہدی نہ کرنا، اگر کوئی عہد معاہدہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، عورت بچوں کو اور بوڑھوں لوگوں کو ختم نہ کرنا، اور جو پادری ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں، چاہے وہ پنڈت ہوں، چاہے مندروں میں ہوں، چاہے وہ گرجا گھروں میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، چاہے گرودوارے میں ہوں، جو دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے وہ عبادت میں لگے ہوئے، ایسے لوگوں کو تو بالکل ہی قتل نہ کرنا، اور کھجور کے درختوں کو اور خاص کر کے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا، اور کسی بھی بلڈنگ کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہم ایسا عمل کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی اسلام کے خلاف کچھ بولتا ہے تو سب سے پہلے مسلمان کیا کرتے ہیں، نکل کے کہ جو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے اسی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، بلڈنگیں گراتے ہیں، عمارتیں گراتے ہیں، سب کچھ، لوگوں کی گاڑیاں اور جو ہے چیزیں وغیرہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالتے ہیں، مندروں تک کی گرا دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کیا ہے، جبکہ لوگ جہاد پر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے جب انسان سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے گا تو جہالت میں آ کے نہ جانے کیا کیا گناہ کرتا بیٹھتا ہے۔ آپ سنیت الوداع تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے، پھر اسے الوداع کہا۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر میان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرکل 1 لاکھ کا لشکر لے کر ماب میں خیمہ زن ہوئے، اور اس کے ساتھ مزید 1 لاکھ نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے 2 رات مشورہ کیا، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑیں۔ ابن رواحہ رضی تعالیٰ انہوں نے یہ کہہ کر انہیں گرما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تعداد اور قوت اور کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بلبوتے پر ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ ہے یا شہادت ہے، یعنی غلبہ یعنی غالب آ گئے تو بھی فائدہ ہے، اور اگر شہید ہو گئے تو بھی فائدہ ہے۔ لوگوں نے کہا واللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر معطا میں پڑاؤ ڈالا، پھر وہیں لشکروں کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا، ایک خوفناک اور سنگین معرکہ شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین معرکہ تھا۔ 3000 جاں باز 2 لاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو ڈٹے رہے، ہتھیار سے لیس یہ بھاری بھرکم لشکر دن بھر جو حملہ کرتا رہا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا تھا، لیکن اس مختصر سے نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا، یعنی دشمن کے جو بہادر تھے وہ فوت ہو رہے تھے، مر رہے تھے، لیکن پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے یہ لوگ۔
مسلمانوں کا علم پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لیا تھا، پھر وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اسی معرکہ معطہ میں یہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم کو سنبھالا، یعنی علم یعنی پرچم کو سنبھالا اور خوب جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے اور کوچے کاٹ دی اور وار پر وار کیے، یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے پھر جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا، یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کا یہ طرز عمل ہے، اگر ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ سے دونوں ہاتھ کٹ گئے، پھر کیا ہے جو بازو بچا تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے جھنڈے کو سنبھالا۔ کوئی بہانہ نہیں، خالص اللہ کی خاطر۔ اور ہمیں تو ذرا سی بھی کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہم فوراً بہانے تلاشنے لگتے ہیں کہ اب تو بس ہمیں چوٹ آ گئی ہے اور ہم تو بس کیا ہے اب چھٹی کر رہے ہیں، کام بند۔ لیکن کیا ہے، یہ صحابہ تھے، ان کی سیرت ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بہت کچھ اس سے ہمیں لرننگ ہوتی ہے، سیکھنے کو ملتا ہے۔ کوئی بہانہ نہیں، ایک ہاتھ کٹا، آپ دیکھیں کتنا درد ہو رہا ہوگا۔ ایک انگلی پہ کٹ لگتا ہے، ذرا سا نائف کا، ذرا سا چاقو سے ایک کٹ لگ جاتی ہے، کتنا دن بھر 3-4 دن تو انسان سوتا نہیں، درد اتنا ہوتا ہے۔ اور ان کے پورے ہاتھ کٹ گئے، ایک ہاتھ کٹا، کوئی ذرا سا بھی انہوں نے کام نہیں روکا اپنا، دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر کیا بازو بچے، اور بازو سے پھر انہوں نے بازو کی مدد سے جھنڈے کو اپنے آگوش میں لے لیا اور پھر وہ آسمانی فضا میں لہراتا رہا، یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ یعنی یہ صحابی ایسے تھے کہ جو یہ زخم ان کے جسم کے اگلے حصے پہ یعنی فرنٹ پہ آئے، کوئی بھی جسم ان کے پیچھے پہ نہیں لگا، پیٹھ کی طرف کوئی زخم نہیں، سارے جتنے بھی زخم 90 سے زیادہ زخم ان کے آئے فرنٹ پہ آئے، یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے۔ ان کے بعد اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، انہوں نے جھنڈا لیا اور آگے بڑھے، پھر اپنے معامہ نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے گھوڑے کا نام معامہ تھا۔ ان کی شہادت پر جھنڈا حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی آدمی پر اتفاق کر لیں، یعنی میں نے تو بس پرچم یوں ہی اٹھا لیا تھا کیونکہ وہ گرنے نہ جائے، تو پھر اب کیا ہے، جس کو اب آپ چاہیں اس کو چن لیں، اس کو سلیکٹ کر لیں پرچم کے لیے۔ تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اتفاق کر لیا، اور اس طرح جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہو گیا۔ کیونکہ خالد بن ولید دراصل کیا تھے، ان کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار کہا، سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، تو یہیں سے خالد بن ولید کا لقب پڑ گیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور بے نظیر جنگ کی، یعنی بے نظیر یعنی کہ کبھی ایسی جنگ دیکھی نہیں گئی، ایسی زبردست طریقے سے انہوں نے پرزور پوری قوت لگا دی، اور ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں، اور ان کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ میں اسی دن تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا گیا ہے۔ یہیں سے ان کا نام سیف اللہ پڑا، یہ ان کا لقب تھا، کس کا؟ خالد بن ولید کا۔ دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کی ترتیب بدل دی، پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے، دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں کر دیا۔ دراصل یہ ایک کام کرنے کا بہترین طریقہ تھا، سیٹنگ چینج کر دی۔ تو آپ دیکھیں کہ کاموں میں بہتری لانے کے لیے ایک لگی بندی جو سیٹنگ ہوتی ہے اسی میں بندھے نہیں رہنا چاہیے، اپنے روٹین اپنے سیٹنگ بدلتے رہنا چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے ضرورت کے مطابق اس کو بدل دیا، ضرورت کے مطابق انسان کو بھی اپنے جو کام کرنے کے طریقے ہیں اس کو بھی آگے پیچھے تبدیلیاں کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح جگہ پر صحیح انسان کا انتخاب، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہاں پر انہوں نے کس کا انتخاب کیا؟ خالد بن ولید کا۔ تو دشمن نے سمجھا کہ مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی ہے،
اور اس پر رعب چھا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی جرات نہ ہوئی۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال نہ ہو۔ اسی طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے۔ پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پہنچ رہی ہے اور وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لے جانا چاہتے تھے، جہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں۔ اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے، مگر ان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ سریہ ذات السلاسل، یہ جو سریہ ہے یہ بھی جمادی الآخر میں سن 8 ہجری میں پیش آئی۔ معرکہ مؤتہ میں شامی عربوں کا جو موقف تھا، اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے حاکمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو انہیں رومیوں کی مدد سے باز رکھ سکے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ اور 30 گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا۔ چونکہ حضرت عمرو کی دادی ان کے قبائل میں سے ایک قبیلے بلی سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے مقصود یہ تھا کہ ان کی تعریف قلب کی جائے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو روم کی تائید میں کھڑے ہونے پر انہیں سبق سکھایا جائے۔ حضرت عمرو قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑی فوج فراہم کر رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک طلب کی۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں 200 سربراہ اور 2 مہاجرین و انصار کی کمک بھیجی۔ لیکن امیر عام اور نماز کے امام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ کمک آ جانے کے بعد انہوں نے قضاء کے علاقوں کو دور تک روندا۔ ایک لشکر سے سامنا ہوا، لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گئے۔ سلاسل وادی القریٰ سے آگے ایک خطہ زمین اور ایک چشمے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو سلاسل اس جو جنگ کا نام کیوں پڑا؟ کیونکہ یہاں پر ایک چشمے کا نام سلاسل ہے، ایک زمین کے ٹکڑے کا بھی نام سلاسل ہے اور اس چشمے کا بھی نام سلاسل ہے۔ اس کی طرف سے یہ سریہ منسوب ہے کیونکہ مسلمانوں نے یہی پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ سریہ جمادی الآخر کے سن 8 ہجری میں پیش آیا، یعنی غزوہ مؤتہ کے 1 مہینے کے بعد بھیجا گیا۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔